مجھے آج ایک فرشتہ صرف انسان نے بتایا کہ وہ اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو جب یہ سارے ہنگامے ہو تو لوگوں نے نا شٹر بند کرنے شروع کر دیے. تو وہاں پر ایک فقیر نہیں تھی، اس نے بڑے دکھی دل سے کہا، اس نے کہا اے عمران خان تینوں اج ہی اریسٹ ہونا سی، ہلے تے مینوں ایک روٹی دے پیسے بھی نہیں لبے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں کہ بعض کمنٹ جب میں پڑھتی ہوں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس آدمی کا، اس کی نہ کوئی بہن ہوگی، نہ اس کی ماں ہوگی، نہ اس کی کوئی بیٹی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت پورا ملک جو ہے وہ کیوس کی حالت میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ اریسٹ آف عمران خان صاحب. تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے کچھ چیزیں آپ سے شیئر ضرور کرنی چاہیے جو کہ ہر ذی ہوش انسان کو سوچنا چاہیے. رائٹ ناؤ پاکستان از گوئنگ تھرو اے ڈیفیکلٹ ٹائم. پاکستان از فیسنگ ایوری کائنڈ آف پرابلم، فائنینشیل، سوشل، پولیٹیکل، ایون جوڈیشل. ہمارا ملک اس وقت تکلیف میں ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سب مل کر اس ملک کو تکلیف سے نجات نہیں دلا رہے، بلکہ مزید اس میں پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں. جتنا ہم سیاست پہ بات کرتے ہیں کاش ہم اتنا ہی ہسٹری پہ بات کرتے ہوں. جتنا ہمیں سیاست کا نو ہاؤ ہے کاش ہمیں اتنا ہی تاریخ کا نو ہاؤ ہو، کیونکہ تاریخ سے ہم سبق حاصل کرتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی بھی پارٹی سے ہوں، کسی بھی قوم سے ہوں، کسی بھی صوبے سے ہوں، کسی بھی شہر سے ہوں، ایک چیز آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. یہ چیز ہمیں اللہ بھی منع کرتا ہے اور ہمیں ہمارا قانون بھی منع کرتا ہے. ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو آپ املاک جلاتے ہیں، بسیں جلاتے ہیں، ٹائرز جلاتے ہیں، لوگوں کی دکانیں جلاتے ہیں، لوگوں کی گاڑیوں پہ پتھراؤ کرتے ہیں، آپ کو کیا پتا وہ کس پارٹی سے؟ آپ بیسیکلی آپ کسی بھی پارٹی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. وہ سب اپنے گھروں کے اندر ہے، وہ سب کمفرٹیبل ہیں. احتجاج ضرور کریں، یہ آپ کا حق ہے. یہ حق آپ کو دین نے بھی دیا ہے اور ہمارے قانون نے بھی دیا اور شریعت نے بھی دیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے ہی دیکھو، اگر ہمیں کبھی کبھار غصہ چڑھتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ایسے لوگ پاگل ہوتے ہیں جو غصے میں اپنے گھر کی چیزیں توڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ تب پاگل ہے، اپنے گھر کی دیوار توڑ دی، ٹی وی توڑ دیا، فلانا توڑ دیا. یا کبھی ہم کسی کو دیکھیں وہ غصے میں نا فون ایسے پٹک کے توڑ دیتا ہے، ہم اس پر بھی بحث کرتے ہیں کہ دیکھو کس کا تو دماغ ہی نہیں چلتا، بھلا وہ اپنا ہی نقصان کیے جا رہا ہے. تو جب یہ بات ہمارے ملک پر آتی ہے، نو میٹر وٹ پارٹی یو آر، نو میٹر، میں اس وقت کسی پارٹی کی بات ہی نہیں کر رہی ہوں. میں اس وقت یہ بات کر رہی ہوں کہ احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، لیکن اس احتجاج میں یہ دیکھیں کہ ہم کہیں اللہ کو ناراض نہ کر دیں. کہتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ غور اس بات پر ہم سب کو کرنا چاہیے، مجھ سمیت ہم سب کو، کہ کوئی اللہ سے نا ہماری شکایت نہ کرتے. اب دیکھیں نا کہ ایک پاپولر لیڈر کو اٹھا لیا گیا ہے. اگر ہم عمران خان صاحب کی بات کریں تو وہ صرف پاپولر لیڈر نہیں ہے، ہی ہیز بین اے سپر اسٹار آف پاکستان. وہ ایک بہت ہی بڑے کرکٹر رہے ہیں، اور ہم اس کو نگلیکٹ کر ہی نہیں سکتے. پاکستان نے ایک دفعہ ورلڈ کپ جیتا، وہ عمران خان صاحب کی قیادت میں جیتا، اور دس از اے بگ میڈل آن ہز لیول، اور ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ہمیں اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اگر عمران خان صاحب پولیٹیشین نہ ہوتے، وہ ابھی تک کھلاڑی ہوتے، اسٹل ہی واز اے سپر اسٹار آف پاکستان. تو عمران خان صاحب کا ایک اسٹار ڈم، ان کی ایک فالوئنگ، ان کے چاہنے والے تو ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. ایون ہم نے دیکھا کہ جب وہ when he was a prime minister and he visited couple of countries, even people over there wanted to take selfie with him, they wanted to take picture with him because he has that era. آپ کی پرسنل لائکس اور ڈس لائکس ایک طرف ہیں، لیکن جس کو اللہ نے عزت دی ہے، جس کو اللہ نے نام دیا، اور اس وقت نام دیا جس وقت اس کا کوئی پیسہ انوالو نہیں تھا، اس کے بقول کوئی اے ٹی ایم مشینز ان کے ساتھ نہیں تھی، اللہ نے ان کو نام دیا نا ایز اے کھلاڑی. تو ایک پاپولر لیڈر کو جب آپ اس طرح سے اٹھائیں گے تو کیوس کریٹ ہوگا. لیکن میں انہی کیوس کریٹر سے کہوں گی خدا کا واسطہ ہے، ہم یہ سارا کچھ یہ تباہی اور بربادی کر کے ہم کسی کا نقصان نہیں کرتے، ہم اپنے وطن کا نقصان کرتے. اور میں یہ کہوں گی کہ آپ نے بات کرنی ہے، اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے، اگر آپ نے ان کے خلاف اپنی ایک رائے کا اظہار کرنا ہے اس اریسٹ کے خلاف، تو وہ پیسفلی بھی ہو سکتا ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے. اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پیسفل احتجاج کے باوجود آپ کی بات نہیں سنی جائے گی، دیر آر ادر ویز بٹ ناٹ دس. ناٹ برننگ، ناٹ ٹارچرنگ کامن پیپل. نہ کرے اس طرح. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، آپ یقین جانیں کہ
میں تو چونکہ لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہوں نا، اچھا اور امیر بندہ سفر بھی نہیں کرتا اس چیز میں. اس میں سفر پتہ ہے کون لوگ کرتے ہیں، کن لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے؟ بسوں میں جانے والے، موٹر سائیکلوں پہ، رکشوں پہ جانے والے. امیر بندے نے کیا ہے، اس کو کون سے روٹی کمانے کے لیے نکلنا ہے؟ ایسے حالات ہو کہ اوکے بیٹا ویل آرڈر پیزا اینڈ ویل اسٹے ایٹ ہوم اینڈ ویل ہیو فن، ویل واچ ٹی وی، دیٹس آل دے ڈو. ایک مزدور کی بات آپ سمجھ لیں کہ ایک مزدور نے اپنے بچوں کا پیٹ اپنی دہاڑی سے بھرنا ہے. وہ صبح سے نکلتا ہے اپنے بچوں کے لیے کچھ کما کے گھر لاتے ہیں. میں ایسی فیملیز کو جانتی ہوں. اگر آپ کو شک ہے تو میں آپ کو حلفاً کہہ سکتی ہوں کہ آئی نو سچ لائک پیپل جو کہ صبح نکلتے ہیں تو ان کے بچے اور بیوی ان کی انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ وہ گھر آ کر ان کو کھانا دے سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے. مجھے آج ایک فرشتہ صرف انسان نے بتایا کہ وہ اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے تو جب یہ سارے ہنگامے ہو تو لوگوں نے نا شٹر بند کرنے شروع کر دیے. تو وہاں پر ایک فقیر نہیں تھی، اس نے بڑے دکھی دل سے کہا، اس نے کہا اے عمران خان تینوں اج ہی اریسٹ ہونا سی، ہلے تے مینوں ایک روٹی دے پیسے بھی نہیں لبے. سو وی شوڈ تھنک اباؤٹ دیٹ. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمیں یہ ہمارے ملک کا، ہماری عدلیہ کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان سے انصاف کی امید رکھیں. انشاءاللہ انصاف ملے گا، لیکن انصاف اس وقت انصاف ملے جب ہم اپنا نقصان کر سکیں تو ہمیں اتنا مزہ بھی نہیں آئے گا. ہمیں انصاف ملے گا ہر اس انسان کو جو حق پر ہے. کہتے ہیں نا کہ جب کسی انسان کے ساتھ اللہ کچھ برا کرتا ہے تو ہمیں ضرور دکھ ہوتا ہے یا ہم اس کے بارے میں ضرور بات کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کیا وہ اس کو سزا مل رہی ہے یا اللہ اس کے درجات بلند کر رہا ہے. وی آر نو بڈی ٹو کمنٹ، ہم کسی کے بارے میں کمنٹ نہیں کر سکتے. تو میں یہی کہوں گی کہ پاکستان اس وقت مشکل حالات میں ہے. میں جیسے ہی سوشل میڈیا دیکھتی ہوں، جیسے ہی ادھر ادھر کے حالات دیکھتی ہوں، جلاؤ گھیراؤ دیکھتی ہوں، لوگوں کا غصہ دیکھتی ہوں، مجھے دکھ ہوتا ہے. جب میں کمنٹس دیکھتی ہوں کہ لوگ یہ بھول کر، میں حیران ہوتی ہوں کہ اس قدر اخلاق سے گری ہوئی باتیں آپ لوگ لکھتے ہیں، اس قدر اخلاق سے گری ہوئی باتیں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں کہ بعض کمنٹ جب میں پڑھتی ہوں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس آدمی کا، اس کی نہ کوئی بہن ہوگی، نہ اس کی ماں ہوگی، نہ اس کی کوئی بیٹی ہوگی. کیونکہ ایک ماں بہن بیٹی والا عزت دار شخص وہ ایسے الفاظ تو سوچ ہی نہیں سکتا، ایسی گندی زبان تو اس کی ہو ہی نہیں سکتی، تو وہ لکھ کیسے سکتا ہے؟ تو آپ کبھی بھی پولیٹیکل لوگوں کے لیے یا کسی بھی انسان کے لیے، اس دنیا میں کسی بھی انسان کے لیے، اپنی خاندان کو، اپنی اخلاقی تربیت کو، اپنے مسلمان ہونے کو شک میں نہ ڈالیں. میں یقین مانے اس میں سب سے زیادہ جو میں سوچتی ہوں کہ جو دکھ ہوتا ہوگا وہ آپ کی ماں کو ہوتا ہوگا. یار میں نے ایسی اولاد، جو ایسی اولاد سوچ کیسے سکتی ہے؟ اگر آپ کو بہت برا سوچ رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ اپنے الفاظ سے دنیا کو بھی دکھائیں کہ میں اتنا گندا سوچ سکتا ہوں. احتجاج اچھے الفاظ میں بھی ہو سکتا ہے. آج ہماری قوم کا انفارچونیٹلی اس وقت جو اخلاقی معیار ہے، یا اس قوم کا یا اس ایک خاص طبقے کا جو کہ سوشل میڈیا پر اس قسم کی باتیں کر رہا ہے، بہت گرا ہوا ہے، بہت گرا ہوا ہے. تو میں آپ کو سچی بات بتا رہی ہوں کہ نہ نواز شریف نے آپ کے گھر میں آنا ہے، نہ عمران خان نے آپ کے گھر پہ آنا ہے، نہ اور کسی پولیٹیکل بندے نے، نہ زرداری نے آنا ہے، نہ الطاف حسین نے آنا ہے، نہ اور کوئی انسان آپ کے گھر پر آئے گا جو اتنا مشہور ہے، نہ رابی پیرزادہ نے آنا فار دیٹ میٹر. آپ کے گھر میں آپ کی فیملی رہتی ہے، اس کو پروٹیکٹ کریں. اپنی فیورزم کو ضرور ظاہر کریں لیکن ملک کو نقصان پہنچا کر نہیں. سب سے پہلے یاد رکھیں ہم انسان ہیں، پھر ہم مسلمان ہیں، پھر ہم پاکستانی ہیں، اور اس کے بعد ہم کسی پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں. تو پاکستان کو نقصان نہ پہنچائے. اللہ کرے، اللہ ہر اس لیڈر کی حفاظت کرے، اور اللہ کرے گا کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پہ بنا ہے. حالانکہ سب سے زیادہ غیر اسلامی کام تو آج کل میں یہیں پر ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہوں. اللہ نے جیسے مجھے ہدایت دی، اللہ سب کو ہدایت دے، اللہ سب کو نیکی کی راہ پر چلائے. اور قرآن پاک میں لکھا ہے نا کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو ہدایت پانے والے بنیں، اپنی نیت کو اتنا صاف رکھیں کہ اللہ کے اس بندے کو آج میں نے ہدایت دینی، آج میں نے اس بندے کو، ہدایت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے. اور جب بھی کسی انسان کو ہدایت ملتی ہے، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ رابی پیرزادہ ہو، چاہے وہ دنیا کا کوئی انسان ہو، چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا کرمنل ہو، اگر اس کو ہدایت ملتی ہے تو اس کے بارے میں بات نہ کریں. کیونکہ جب ہدایت اللہ نے دی ہے تو اللہ اس کی ہدایت کا محافظ بھی ہے. پھر اللہ جو اس کے اوپر انگلیاں اٹھائے گا، اللہ وہ ہاتھ توڑنا بھی جانتا ہے. تو اللہ ہمارے ملک کو حفاظت سے رکھے. اللہ ہمارے قانون کو اتنا مضبوط کر دے کہ اس طرح کے کام نہ ہوں. اللہ ہماری فوج کو وہ عزت برقرار رکھوائے جو ہم دل و جان سے ہمارے دل و جان فوج پہ قربان ہے.
اور اللہ اس عزت کو برقرار رکھوائے، اللہ سچ کو سامنے لے کر آئے، اللہ ظالموں کو سزا دے، لیکن آپ اللہ کے کام خود نہ کرنے لگ جائیں، آپ خود کسی کا نقصان نہ کریں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ جزاک اللہ خیر۔